شادی ہے زوار، صرف تمہارا اور میرا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے کب کہا کہ کسی کو نہ بلائیں؟ پوری رات پڑی ہے، جس کو بلانا چاہیں صبح میں آپ کو دلہن بھی دکھا دوں گا۔ ٹھیک ہے، پر اس سے پہلے تم اس لڑکی کو چھوڑ کر آؤ وہیں۔ ٹھیک ہے، میں چھوڑ دوں گا اسے۔ ٹیبل پر رکھی گاڑی کی چابی اٹھاتے وہ پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ سراج خان کو ایسا لگا جیسے آہستہ آہستہ اس کا غرور خاک میں ملتا جا رہا ہے۔ 15 منٹ سے وہ سڑکوں پر آوارہ گاڑی چلا رہا تھا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ مہروش کو تو وہ چھوڑنے والا تھا نہیں، مگر اب کون سی لڑکی لا کر اپنے باپ کے سامنے پیش کرے؟ شاید حارب کچھ مشورہ دے، اس نے سوچا، اور پھر حارب کے گھر کی طرف گاڑی موڑ دی۔ بتاؤ زوار، کیا پریشانی ہے؟ ویسے تمہیں پریشانی ہوگی تو نہیں، مگر پھر بھی۔ زوار، مجھے لڑکی چاہیے، وہ حارب کی بات کاٹ کر بولا۔ لڑکی چاہیے؟ کیا مطلب؟ تمہیں کب سے لڑکیوں کی ضرورت پڑ گئی؟ پھر زوار نے اس کو ساری کہانی سنا دی۔ تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا نا؟ کون سا تمہارے باپ نے مہروش کو دیکھ رکھا ہے؟ تو مہروش کو ہی لے جاؤ اور اشیبہ بائی کو اپنے طریقے سے سمجھا دینا کہ وہ اپنا منہ بند رکھے۔ میں مہروش سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو مطلب تم اسے واپس وہیں چھوڑنے والے ہو؟ نہیں، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حارب نے اس کے چہرے پر دیکھا، آج وہ کوئی عجیب ہی دھن میں بول رہا تھا۔ زوار، پلیز مجھے معاف کرنا، شاید میری بات تمہیں بری لگے، مگر مہروش بہت اچھی ہے اور معصوم بھی۔ تو اس سے محبت کر سکتے ہو، اپنی زندگی میں ایک نیا موڑ لا سکتے ہو۔ میں اس لڑکی کے لیے اپنے مقصد کے راستے نہیں بدل سکتا۔ موڑ آئے تو مڑنا پڑتا ہے، اسے راستہ بدلنا نہیں کہتے، اور مجھے لگتا ہے تمہیں اس سے محبت ہو چکی ہے۔ زوار، جو گردن جھکائے بیٹھا تھا، جھٹ سے اوپر کر کے حارب کو دیکھا۔ محبت؟ ہاں زوار، محبت، اور میں کوئی حیران ہونے والی بات نہیں ہے۔ تم کر سکتے ہو محبت۔ تمہارے باپ نے جس ماحول میں تمہیں رکھا ہے، تمہارا دل پتھر بنا دیا ہے، تمہارے سارے جذبات مار دیے ہیں، اور میں جانتا ہوں میری بہن تمہارے دل پر دستخط دے چکی ہے۔ زوار نے صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موت لیں۔ حارب اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح سمجھا رہا تھا۔ وہ سن رہا تھا، وہ جس چیز سے بچتا آیا تھا، زندگی سے واپس اسی موڑ پر لے آئی تھی۔ کوئی بھی پتھر دل نہیں ہوتا، بس دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ حارب، میں کمزور نہیں ہونا چاہتا، وہ میری کمزوری بن چکی ہے، اور اگر ایسا ہو رہا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا، اور مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں رہے گی کہ میں اس سے کھو سکوں۔ اسی پوزیشن میں ٹیک لگائے وہ بول رہا تھا، اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ مطلب زوار کے اندر کے خان بابا نے اپنی چیزوں کے لیے کبھی لڑنا نہیں سیکھا۔ وہ تمہاری ہے، اور تمہیں یہی خوف ہے کہ دنیا اسے تم سے چھین لے گی۔ کیا خان بابا کو یہ خوف زیب دیتا ہے؟ زوار سیدھا ہوا، کچھ لمحے حارب کو دیکھتا رہا، پھر کھڑا ہو کر باہر کی جانب قدم بڑھا دیا۔ حارب نے دل میں شکر ادا کیا، وہ جانتا تھا کہ اب زوار کیا کرے گا۔ آج ثابت ہو گیا کہ مہروش تم سب میں سے نہ زیادہ حسین ہے بلکہ خوش قسمت بھی۔ مجرے کے بعد آج ساری طوائفیں وہیں برجمان تھی۔ اشیبہ بائی کب سے مہروش کا ہی ذکر کیے جا رہی تھی۔ ارملہ تو کافی تنگ آئی بیٹھی تھی۔ بھائی، آپ ہمیں اصل بات بتا دیں، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے تھک چکے ہیں۔ ارملہ کے کہنے پر اشیبہ بائی کو واقعی احساس ہوا کہ وہ ضروری بات نہیں کہہ پا رہی۔ مبارک ہو رامین، تمہاری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے۔ رامین بیگم کے ساتھ ساتھ سب کو ہی 140 وولٹ کا جھٹکا لگ چکا تھا۔ کل شام سراج خان نے ہمیں مجرے پر بلایا ہے۔ تم میں سے کوئی وہاں پر یہ ظاہر نہیں کرے گا کہ مہروش کا ہم لوگوں سے کوئی واسطہ ہے، اور یہ خان بابا کا کہنا ہے۔ اگر سراج خان کو ذرا بھی بھنک پڑی تو خان بابا کیا حشر کر سکتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات خاص طور پر ارملہ اپنے نام پر۔ اس نے حیرت سے اشیبہ بائی کو دیکھا۔ ہاں تم ارملہ، اگر زندگی پیاری ہے تو خود کو کنٹرول میں رکھنا، باقی مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اشیبہ بائی، آپ میری طرف سے اسے خوب دعائیں دے کر آئیے گا۔ کیا مطلب رامین، کیا تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گی؟ نہیں بھائی، اس نے بڑی مشکل سے ہمت کی ہوگی، اور مجھے دیکھ کر وہ واپس بچی بن جائے گی، اور ایسا میں نہیں چاہتی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو رامین، تمہیں نہیں جانا چاہیے۔ فارغ ہونے کے بعد رامین بیگم تو اپنے رب کی بارگاہ میں شکر پڑے جا رہی تھی۔ سب کچھ ایک خواب کی مانند تو ہو رہا تھا، اب جا کر جب انہوں نے امید چھوڑ دی تھی تو سب کچھ ہی بدل رہا تھا۔ سب دعائیں قبول ہو چکی تھی۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا کہ کسے ٹھوکر پر رکھنا ہے اور کسے اسود بنانا ہے۔ جب وہ پتھروں میں سے چشمہ نکال سکتا ہے تو پھر اس پتھر دل میں محبت کیوں نہیں ڈال سکتا؟
وہ اس ٹائم کسی کتاب کے مطالعہ کرنے میں مصروف تھی جسے وہ 2 دن پہلے اس نے حارب سے فرمائش کر کے منگوائی تھی۔ وہ کبھی اس کتاب کا مطالعہ کرتی تو کبھی سوچوں میں گم ہو جاتی۔ وہ ان دونوں بہت اداس رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک بار زوار اس کے سامنے آئے اور وہ اس سے معافی مانگ لے۔ وہ کتاب بند کر کے باہر آ گئی، کیونکہ کہ روزانہ کے معمول کے مطابق اب وہاں کوئی آنے والا تھا، کوئی ایسا جس سے وہ اپنے دل کی ساری باتیں کہتی تھی۔ وہ کچن میں آئی، پلیٹ میں اس نے چند چاول کے دانے ڈالے۔ وہ وائٹ کلر کی فراک میں ملبوس تھی جس کے گلے پر ریڈ کلر کا نفیس کام کیا ہوا تھا، گھٹنوں تک آتے۔ اس فراک میں وہ بہت ہی دلکش لگ رہی تھی۔ گلے میں اس نے ریڈ کلر کا دوپٹہ لے رکھا تھا جو ہلکی سی ہوا چلنے پر ہر سمت لہراتا جاتا تھا۔ کمر تک آتے بالوں کی اس نے ڈھیلی چٹیاں کر رکھی تھی۔ وہ دانوں والی پلیٹ لیے صحن میں آ بیٹھی۔ اس کا انتظار ختم ہوا جب وہ کوئل دھڑم سے وہاں آ گری۔ اس کے منہ سے اتنے زور کی چیخ نکلی کہ ہاتھ میں پکڑی پلیٹ کہیں دور جا گری۔ وہ کوئل زندہ تھی مگر بری طرح زخمی ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، اسے کیسے بچائے۔ دروازے پر دستخط ہو رہی تھی مگر اس کے لیے اپنی کوئل کو بچانا زیادہ ضروری تھا۔ پھر وہ یہی سوچ کر دروازے تک آئی کہ وہ آنے والے ہی سے مدد مانگ لے گی۔ وہ چوکھٹ تک آئی، دروازہ کھولتے ہوئے ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس کے پاس حیرت کا اظہار کرنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ خان بابا پلیز میری ہیلپ کر دیں، وہ مر جائے گی، پلیز اسے بچا لیں۔ وہ بے دہانی میں اس کا ہاتھ پکڑے زمین پر پڑی کوئل کے پاس لے آئی۔ زوار نے ایک نظر اس زخمی کوئل کو دیکھا، پھر مہروش کو کچھ نہیں ہوا، اسے بس تھوڑی سی اس کی ٹانگ زخمی ہوئی ہے، شاید کسی کا نشانہ چوک گیا تھا۔ اور رونا بند کرو تم، بات بات پر روتی رہتی ہو، پرندوں کی خاطر کون روتا ہے؟ مہروش نے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کیے، زوار کو اس کوئل کو اٹھائے کمرے میں لے آیا۔ زوار نے اس کی ٹانگ پر ایک چھوٹی سی پٹی باندھ دی۔ وہ پیالے میں تھوڑا سا پانی بھر کر کوئل کے سامنے رکھ چکا تھا جسے وہ گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ مہروش گھٹنوں کے بل کوئل کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کون جاہل تھا، ایسے کیسے بے زبان جانور پر کوئی ظلم کر سکتا ہے؟ کیسے خدا کا خوف نہیں آتا ہوگا؟ اللہ پوچھے گا ایسے ظالموں سے۔ میرے بس میں ہو تو ایسا قانون بناؤں کہ کسی کو گھور کر دیکھنا بھی قتل قرار دے دوں۔ وہ بولتے ہوئے بھول چکی تھی کہ وہاں کوئی اور بھی موجود ہے۔ جب اسے یاد آیا تو اس نے زبان دانتوں تلے دبا دی، پہلے آنکھیں میچی پھر نظریں جھکائی، کھڑی ہو گئی۔ اس کا حلق بالکل خشک ہو چکا تھا، اسے محسوس ہوا کہ وہ کبھی بولنے لائق نہیں بچے گی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ایسے ظالموں سے اللہ ہی پوچھ سکتا ہے۔ کہنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ مہروش فوراً چل کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ خان بابا مجھے آپ سے معافی مانگنی ہے۔ وہ اب روبرو اس کے سامنے تھی۔ معافی کس لیے؟ خان بابا میں سچ میں اس دن ڈر گئی تھی، اس لیے پتہ نہیں کیا کیا بول دیا، مگر میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ زوار نے اس کی بات کا کچھ اور ہی جواب دیا۔ تم نے کہا تھا کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ چلو پھر نکاح کرتے ہیں۔ خان بابا میں اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کیا بولے۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ چپ رہی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی جانب لانے لگا۔ خان بابا کوئل، وہ اس کی فکر نہ کرو، ملازم کو بھیج دوں گا تمہاری سہیلی کے علاج کے لیے۔ مہروش چپ چاپ اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، مگر اس کا دماغ اور دل دونوں ہی کہیں اور تھے۔ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، حقیقت تو اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ کہاں وہ زوار جیسے لوگوں کو سزا دینے کا سوچتی تھی اور اب وہ ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنے والی تھی۔ میں نے دیکھا تھا تم کچھ کہنے آئے تھے پھر واپس پلٹ گئے۔ کہنا تو تھا مگر آپ کے پاس شاید وقت نہیں رہا۔ جو بھی ہو تم میرے بڑے بیٹے ہو، تمہارے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ بیگم کو چھوڑ کر ذرا باپ کو دیکھ لوں۔ آپ پھر میری بیگم کو درمیان میں لا رہے ہیں۔ چھوڑو، خیر تم بات بتاؤ، میں بھی باپ بننے والا ہوں۔ چائے اٹھاتا سراج خان کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ میں جانتا تھا آپ کو خوشی نہیں ہوگی، اس لیے نہیں بتا رہا تھا۔ تمہارا دماغ صحیح ہے، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ دادا بننے والے ہیں؟ سراج خان نے شکوہ کیا۔ جب آپ مجھے اور فریال کو قبول ہی نہیں کر پا رہے تو ہمارے بچے کو کیسے کریں گے؟ تم یہاں بھی غلط ہو آبش، میں خوش ہوں، بہت خوش، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ سراج خان اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر اس کے گلے لگا، اور یہ ان کی زندگی کا پہلا لمحہ تھا جب وہ باپ بیٹا ایک دوسرے کے گلے لگے تھے۔ وہ سب بہت خوشی سے لان میں بیٹھے تھے، چیمبلین بھی ان کے درمیان میں موجود تھا۔ وہ چائے اور گرم سموسوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آبش اور سراج خان کو آپس میں باتیں کرتا دیکھ کر فریال کو جتنی خوشی ہو رہی تھی شاید ہی کسی کو ہو۔ شادی کے بعد آج پہلی بار سراج خان نے فریال کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے مبارکباد پیش کی تھی۔ بہت کچھ اچانک ہی بدل گیا تھا، کافی لوگوں کی زندگی
مقصد، منزل، سب کچھ۔ آبش اگر تم ہمارے کاموں میں واپس آ جاؤ تو میری آخری حسرت بھی پوری ہو جائے گی۔ نہیں بابا جان، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر میں یہ کبھی نہیں کروں گا۔ سراج خان جانتا تھا آبش یہ کبھی نہیں کرے گا، تو مزید بحث فضول ہی تھی۔ وہ اب فریال سے مخاطب ہوتے ہوئے خود کا خیال رکھنے کی تلقین کر رہے تھے، جبکہ انہیں گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ گارڈ نے جا کر گیٹ کھولا تو وہ زوار کی گاڑی سمیت اندر انٹر ہوا اور گاڑی پورچ میں کھڑی کی۔ وہ پھر گاڑی سے باہر نکل آیا اور دوسری جانب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مہروش جو لوگوں کا ایک ہجوم دیکھ چکی تھی جو باغ باغ کر حویلی کو دلہن کی طرح سجا رہے تھے، اس لیے گلے میں اٹکا دوپٹہ سر پر سلیقے سے اٹکا لیا اور گاڑی سے باہر نکل آئی۔ زوار اس کا ہاتھ تھامے لون میں لے آیا۔ بابا جان، میری دلہن، ماشاء اللہ، شکر ہے کچھ تو ڈھنگ کا فیصلہ کیا تم نے۔ ماں باپ کہاں ہیں؟ ان کو کیوں نہیں لائے؟ آپ نے میری شادی لڑکی سے کروانی ہے یا اس کے ماں باپ سے؟ زوار، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شادی میں اس کی فیملی کا ہونا ضروری ہے۔ اب کیا ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ خان حویلی کی چھوٹی بہو لاوارث آئی ہے؟ زوار جانتا تھا یہ بات مہروش کو کس قدر بری لگی ہوگی۔ میں خود ہی ہوں اس کا وارث، اگر کوئی اس کے وارث کے بارے میں پوچھے گے تو میرے پاس بھیج دینا، اچھی طرح سمجھا دوں گا اسے، اور اگر میرے علاوہ کوئی اس سے رشتہ داری بنانے کی کوشش کرے گا تو مجھ سے ویسے بھی برداشت نہیں ہوگا، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے تو مجھے مت بتائیے گا، کیوں نہ کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ سراج نے آبش کی جانب دیکھا جو زوار کو ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں زوار، ایسا نہیں ہوگا، تم بس خوش رہو، ہمیں اور کیا چاہیے زندگی میں، پہلی بار تم اپنے لیے کچھ کرنے جا رہے ہو۔ بابا اعتراض کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور۔ فریال، تم اسے کمرے میں لے جاؤ، اور زوار تم شادی کی تیاریاں دیکھ لو، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ آبش کی بات کاٹ کر سراج خان نے بھی رضامندی کے اظہار کا مظاہرہ کیا تو فریال اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ ویسے ماننا پڑے گا دیور جی کی پسند تو بڑی کمال ہے، تم سچ میں اس قابل ہو کہ زوار کے دل میں گھر کر سکو۔ فریال اس کے ساتھ بیٹھے اسے احساس دلا رہی تھی زوار کس قدر ان چیزوں کے خلاف تھا، اس نے آخر کس طرح سب بدل کر رکھ دیا، اور مہروش کا دل کر رہا تھا اسے تنہائی ملے اور وہ روئے، اس کا ہر غم رونے سے ہی ہلکا ہوتا تھا۔ اس کی علاج تو سیٹ ہونے کو تھی مگر وہ زیادہ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ ہماری زندگی تو کوڑی کی بنا کر وہ شادی کرنے چلا ہے، اور تم چاہتے ہو میں چپ چاپ بیٹھ جاؤں؟ نہیں جازل، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ ہوش سے کام لو مسکان، ہمارے ہاتھ میں ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا ایک بھی غلط قدم ہمیں دردناک موت کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ تو تم چاہتے ہو ہم چپ چاپ بیٹھ کر اس کی شادی کی دھوم دھام سنیں، اور اس نے ہمارا گھر اڑا دیا، کامیابی کے سارے کاغذات جلا دیے، مجھے ابھی پاکستان جانا ہے، تم آج رات کی فلائٹ سے 2 ٹکٹ کروا لو۔ مسکان، اپنے ساتھ ساتھ میرا دماغ خراب مت کرو، چیمبلین وہاں موجود ہے، وہ سب سنبھال لے گا۔ تم چاہتی ہو کہ ہم اپنا بدلہ خود لیں تو ہم لیں گے، مگر صحیح وقت آنے پر، اور صحیح وقت کب آئے گا؟ جب وہ کمزور پڑ جائے گا، اور وہ کمزور کب پڑے گا؟ بہت جلد، بس تھوڑا سا صبر رکھو۔ جازل نے لاکھ اسے تسلیاں دی مگر اسے ذرا چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ غصے سے اپنے روم میں جا کر بند ہو گئی۔ پتھروں کی سر زمین پر آج ایک چراغ روشن ہو چکا تھا، پوری حویلی کو لائٹنگ سے سجایا گیا تھا، جس کی روشنی دور دور تک کے علاقوں میں بھی صاف واضح ہو رہی تھی۔ آج تو غضب ہو رہا تھا، شور شرابے کا ایک الگ ہی سما تھا، مہمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا شیروانی کے بٹن بند کر رہا تھا، بالوں میں برش پھیرتے اس نے جیل سے بال سیٹ کیے، پرفیوم اٹھا کر اپنے بدن پر چھڑکا، ہمیشہ کی طرح بائیں ہاتھ میں واچ پہنی، بلیک کلر کی شیروانی میں آج وہ کوئی فلمی ہیرو لگ رہا تھا۔ اس کا سفید رنگ شیروانی میں چاندنی کی طرح دمک رہا تھا، مگر اسے صرف اس سے غرض تھی، اس کو دیکھنے کی تمنا تھی جو دوسرے کمرے میں مہرون کلر کے لہنگے میں سجی دجی بیٹھی تھی۔ وہ تو سادگی میں بھی قیامت لگتی تھی، اور اب وہ جو بند سنور کر بیٹھی تھی، نہ جانے زوال پر کیا قیامت گزرنے والی تھی، اس کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔